دوستو آداب، ادھر ادھر کی دنیا بھر کی کے اس نئے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان جمال عباس۔ یو اے ای نے اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس سے نہ صرف یہ کہ فلسطینیوں کو بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ پیغام گیا ہے کہ عرب حکمرانوں کو ان کے مفادات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ پیش ہے یہ رپورٹ۔ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطینیوں کے اندرونی اور باہمی جھگڑے کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ الفاظ کس کے ہو سکتے ہیں؟ اسرائیل اور فلسطین کے تاریخی پس منظر سے واقفیت نہ رکھنے والا ہی کوئی شخص یہ جاہلانہ بات کہہ سکتا ہے۔ کم از کم کسی باضمیر اور خیر الامہ کے تصور سے آشنا مسلمان کے منہ سے تو یہ بات نکل نہیں سکتی۔ تو سن لیجئے، یہ الفاظ ہیں متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر خارجہ عمر صاحب غباش کے۔ ایک اسرائیلی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے عمر صاحب غباش نے فلسطین کے تئیں اپنے دل کا غبار نکالتے ہوئے یہ بھی کہا کہ مسئلہ فلسطین امارات کے پچھڑے پن کا سبب بن رہا ہے، اور اب ہم خود کو فلسطین کے اندرونی معاملات میں نہیں الجھائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر خارجہ عمر صاحب غباش کا یہ بیان عرب ملکوں کے حکمرانوں کی ذہنیت اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے۔ عمر صاحب غباش کے اس بیان کے اور بھی کئی پہلو ہیں۔ معاملہ صرف فلسطینیوں تک محدود نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ عرب حکمرانوں کو دنیا کے دوسرے ملکوں میں آباد مسلمانوں کے مسائل اور مشکلات سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم عربوں کی غیرت اور حمیت کے بڑے چرچے سنا کرتے تھے، لیکن عرب حکمراں صہیونیوں سے دوستی کرنے کے چکر میں اپنی غیرت اور حمیت کو امریکی بازار میں نیلام کر چکے ہیں۔ عرب حکمرانوں کو جب اپنے بھائی فلسطینیوں کے مفادات سے کوئی ہمدردی اور سروکار نہیں ہے، تو دنیا کے دیگر خطوں میں آباد مسلمانوں کی کیا خاک فکر ہوگی؟ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل سے سفارتی رشتے قائم کرنے کا اعلان کر کے فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ انہیں اپنے اقتدار، اپنے ذاتی فائدے، اپنی عیاشیوں اور اپنے عیش و آرام کے سوا دنیا کے مسلمانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین اور عمان بھی اسرائیل کی گود میں بیٹھنے کو بے چین ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے داماد کشنر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب بحرین اور عمان سے بھی پہلے اسرائیل سے رشتے باقاعدہ قائم کر لے گا۔ یاد رہے کہ اسرائیل کے ساتھ معاہدے کا فیصلہ کرنے والا یہ وہی عرب امارات ہے جس نے مصر اور اسرائیل کے سمجھوتے کی سخت مخالفت اور مذمت کی تھی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عربوں کی غیرت پوری طرح غارت نہیں ہوئی تھی۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی ایذا رسانیوں پر عربوں کا دل تڑپ اٹھتا تھا۔ مسلمانوں کے قبل اول کی محبت ان کے دلوں میں باقی تھی۔ پہلے کے عرب حکمرانوں کے دلوں میں قرآنی احکامات کا کسی حد تک پاس و لحاظ تھا، لیکن اب دور بدل چکا ہے۔ عرب ملکوں کے موجودہ حکمرانوں کی نظر میں یہود و نصارہ سے رشتے قائم نہیں کرنے کے قرآنی احکامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ متحدہ عرب امارات کے غیر ملکی امور کے مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ ابوظہبی بین الاقوامی سمجھوتے کی بنیاد پر تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ قائم کرے گا۔ ادھر بحرین کے حکمراں حماد بن عیسیٰ بن آل خلیفہ کے خصوصی مشیر مارک شینر نے بتایا ہے کہ اس برس کے آخر سے پہلے بحرین اور اسرائیل کے رشتے ہموار ہو جائیں گے۔ قابل ذکر ہے کہ بحرین کے حکمراں کا خصوصی مشیر مارک شینر ایک یہودی عالم دین ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ بحرین کے حکمراں کا مشیر خاص ایک یہودی عالم دین ہے؟ مارک شینر کے بقول وہ نہیں سمجھتا کہ خلیج میں کوئی عرب لیڈر بحرینی حکمراں حماد بن عیسیٰ بن آل خلیفہ سے زیادہ اسرائیل کے ساتھ ہموار کرنے کو تیار ہے۔ اسرائیل کے ساتھ مسلم ملکوں کے رشتے قائم کرنے کا جو سلسلہ 1978 میں مصر سے شروع ہوا تھا، اسے خلیج فارس تک پہنچنے میں 40 برس لگ گئے، لیکن اس سلسلے کو خود ساختہ خادم حرمین شریفین تک پہنچنے میں اب زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان رشتے قائم ہونے کا جو اعلان ہوا ہے، وہ دراصل دونوں ملکوں کے کافی عرصے سے جاری خفیہ رابطوں کا نتیجہ ہے۔ یہی حال ریاض اور تل ابیب کے بیچ پرانے اور خفیہ مراسم کا بھی ہے۔
اب ان مراسم کا باقاعدہ رسمی اعلان باقی ہے۔ اسرائیل سے دوستی گانٹھنے والے عرب ملکوں سے کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنے سفارت خانے امریکہ کی طرح اسرائیل کے ناجائز قبضے والے یروشلم میں قائم کریں۔ یروشلم کو فلسطینی اپنے مستقبل کی ریاست کے دارالحکومت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ عرب حکمرانوں کی اسرائیل دوستی سے کم از کم ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ فلسطین کے وہ تمام گروہ جو بری طرح تقسیم تھے وہ اب ایک بینر تلے یکجا ہو رہے ہیں اور عربوں اور اسرائیل کے خلاف متحدہ اور جارحانہ موقف اختیار کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔